الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة القائمة محمدا الوسيلة الفضل محمودا الذي وحده رضيت بالله ربا بالإسلام محمد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. جو احباب پچھلی صف میں بیٹھے ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں، جو بالکل آپ آخر میں بیٹھے. متعدد بار یہ گزارش کی جا چکی ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں. یہ میرے دائیں جانب، آپ کے بائیں جانب بہت ساری جگہ خالی، اس کو مکمل کریں. اندر بھی جو ساتھی بیٹھے ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ اگر کوئی جگہ باقی ہے تو وہ مکمل ہو جائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، حیاکم اللہ. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 60 سے لے کر آگے مزید کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان پر تفصیلی بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، یقیناً میری زمین بڑی وسعت والی ہے. فإیایا فاعبدون، تو پس صرف میری ہی تم عبادت کرو. اور جان لو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم ضرور بضرور ان کو جنت میں ٹھکانہ دیں گے بالا خانوں کی صورت. تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کیسا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. کون ہیں؟ الذین صبروا، وہ جو صبر کرتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے. یہاں تک تفصیلاً ہماری بات مکمل ہو گئی. اب فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی چوپائے ہیں. لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها،
اللہ ہی ہے جو ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی بہت زیادہ سننے والا اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ یہ کہیں گے کہ یقیناً اللہ ہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، ومن عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور اسی کے لیے تنگ بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ گزشتہ آیات میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جاؤ۔ اگر زمین کے کسی حصے میں تمہارے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ممکن نہیں تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر ہجرت کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر آباد ہونا، یہ مشکل کام۔ انسان کو اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی زمین، اپنا جائیداد، اپنا مال، یہ سب اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے والے تھے تو بیت اللہ پہ آئے اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کے دین کی خاطر آپ نے بھی ہجرت کی اور آپ کے صحابہ نے بھی ہجرت کی۔ بیت اللہ جیسی جگہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوئے۔ تو ایسے میں انسانی فطرت ہے کہ جب وہ اس قسم کا فیصلہ کرنے لگتی ہے تو اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ نئی جگہ جائیں گے تو حالات کیا ہوں گے، سیٹل کیسے ہوں گے، رزق کے معاملات کیسے چلیں گے۔ تو فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کتنے ہی چوپائے ہیں، وہ اپنا رزق اپنے کمر پر اٹھا کر تو نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر دیتا ہے۔ جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وہی رزاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم سب ہمیشہ ایسے اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر تمہیں اس طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا۔ صبح کو وہ گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے وہ واپس لوٹتے، اللہ ان کی ضروریات پوری کرتا۔ ہمارے ارد گرد ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مختلف پرند چرند حیوانات بحر و بر کے جانور موجود ہیں، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کی۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی چوپایا ایسا نہیں جو زمین کے اوپر ہو اور اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں۔ فرمایا سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ پر۔ تو جب اللہ چوپایوں کو بھی دیتا ہے، جانداروں کو دیتا ہے،
خشکی پر رہنے والے اور سمندر کی گہرائیوں کے اندر جہاں روشنی کی رمق بھی موجود نہیں، ایسی مخلوق جس کو انسان نے دیکھا بھی نہیں، اور ایسی بڑی بڑی مخلوقات ویل مچھلی جیسی جن کو روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ٹن خوراک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا۔ تو جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کے لیے سارا کچھ مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ نے یہ نظام تمہارے لیے مسخر کیا، اللہ اس کو رزق نہیں دے، لیکن ساتھ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو تو۔ اور پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا۔ حکم اس بات کا تھا کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرو، ایسی جگہ کی تلاش میں رہو جہاں اللہ کے دین پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن ہو، جہاں قدغنے نہ ہو، جہاں کفر کے نظام میں تم مجبور نہ ہو، اور رزق کی پریشانی نہ لو، جہاں تم جاؤ گے اللہ تمہیں رزق دے گا۔ ہم نے رزق کی وجہ سے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر اختیار کرنے شروع کی، اور پھر اس کے لیے بہت ساری ہم حجتیں تلاش کرتے۔ جب یہ بات کی جائے تو سب سے پہلی بات یہ کہی جاتی ہے دنیا میں دارالاسلام ہے کہاں؟ کون سا مسلمان ملک؟ کہاں کا مسلمان ملک؟ کوئی ایک مسلمان ملک دکھا دے جہاں کا نظام سودی نہ ہو، کوئی ایک مسلمان ملک بتائیں جہاں پر 100% شریعت نافذ ہو۔ میرے پیارے بھائی، یقیناً مسلمان ممالک کی یہ کمیاں اور کوتاہیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جس ملک کے باشندے اور اس کا قانون اور آئین اور ضابطہ اور دستور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، سوورینٹی اللہ کے لیے ہے، اور ہم کوئی بھی قانون اور ضابطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائیں گے اور قرآن و سنت سے متصادم کوئی چیز قابل قبول نہ ہوگی، خواہ لوگ اس کے اندر خیانت کریں، لیکن اصولی طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہوں وہ ریاست مسلمان ریاست۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک فرد جب کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو مان لیتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کمزوریوں پر ہوتا ہے، کوتاہیوں پر ہوتا ہے، گناہوں پر ہوتا ہے۔ جب تک وہ قانون کو مان رہا ہے، ارکان اسلام کو تسلیم کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک مسلمان ہے، ہاں ہو سکتا ہے گناہگار مسلمان۔ اگر آپ کے والا اصول اور ضابطہ مان لیں جس پر آپ مسلمان ریاستوں کو دارالکفر ثابت کرتے ہیں، تو پھر تو دنیا کے اندر کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں، نہ میں مسلمان ہوں نہ آپ مسلمان۔ اور یہی سب سے بڑا فتنہ تھا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں ہی ظاہر ہو گیا تھا، اور وہ فتنہ خوارج کا فتنہ تھا، جو اس بات کے قائل تھے کہ مرتکب الکبیر وہ کافر خارج عن الملہ ہوتا ہے۔ جو بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے، ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ نے، علماء نے، محدثین نے کتاب و سنت کی نصوص سے یہ بات ثابت کی کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ کے ہاں
یقیناً مجرم ہے، اس کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، کبیرہ گناہ کو چھوڑنا چاہیے، لیکن جب تک وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر رہا ہے، جب تک وہ ارکان اسلام کو دین کا حصہ سمجھتا ہے اور کسی کفر بواہ کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی ایسے کفری عمل جس کی وجہ سے اسلام نے بتایا ہے کہ کوئی بندہ کافر خارج علی ملہ ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ ریاستیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے یہ مغالطہ تو ختم کر دیجیے کہ دنیا کے اندر کوئی دارالاسلام موجود نہیں، یہ دنیا کے اندر موجود ریاستیں یہ دارالاسلام ہی ہیں۔ پھر بات ہوتی ہے کہ کیا نیشن سٹیٹس مسلمان ریاستیں کہلائی جا سکتی ہیں؟ یہ قومیت کی بنیاد پر بنائی گئی سٹیٹس مسلمان ریاستیں ہو سکتی ہیں؟ پھر وہی بات ہے، اگر وہ اسلام کو اپنے قانون کے طور پر، دستور کے طور پر مانتی اور تسلیم کرتی ہے اور ساتھ میں نیشن سٹیٹس بھی ہے، قومیت کا نعرہ بھی لگاتی ہے، ان کا قومیت کا نعرہ باطل ہے، ان کا اسلام کا نعرہ درست ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتے۔ ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے اور اس کے ساتھ کسی قومیت والی تحریک کا حصہ بن گیا، ہم اس کو کہتے ہیں تم اس تحریک میں غلط ہو لیکن مسلمان ہو، کافر نہیں ہو گئے۔ اس لیے نیشن سٹیٹس جو اللہ کے قانون کو تسلیم کرتی ہو، مسلمانوں کے جو احکامات ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہو، اور عمومی طور پر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو، جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور بالخصوص پاکستان جیسا ملک جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا۔ ہم کسی قومیت کی بنیاد پر اکٹھے نہیں، کسی کلچر کی بنیاد پر اکٹھے نہیں۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پختون، کشمیری، گلگت بلتستان والے، ہم میں سے کسی کا کلچر آپس میں میچ نہیں کرتے، ہم میں سے کسی کی زبان آپس میں ملتی جلتی نہیں، ہمارے رسوم اور رواج مختلف، ہمارا رہن سہن مختلف ہے۔ ہمیں جمع کرنے والی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار، اور یہ وہ بائنڈنگ فورس ہے جس کی وجہ سے ہم اصولی طور پر اپنے اس وطن کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں، اور جو حقیقت میں ہے بھی، تمام تر کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر خرابیوں کے باوجود۔ اور یاد رکھیے یہ کمیاں، کوتاہیاں اور خرابیاں میری اور آپ کی پیدا کرتا ہیں، وگرنہ آئین اور دستور تو اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ آئین اور دستور الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو لکھا، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، حقیقت یہ ہے اس کو اٹھا کر اگر آپ پڑھیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح لکھی ہوئی۔ اگر ہم اجتماعی طور پر کچھ چیزوں کے اندر خیانت کر رہے ہیں اور جو تقاضے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پورا نہیں کر رہے، تو ہم بحیثیت قوم مجرم ہیں۔ ریاست اپنے آئین اور دستور میں ان باتوں پر بڑی واضح ہے، اس لیے سمجھ لینا چاہیے یہ بات، اور یہ جو نعرہ ہے کہ کوئی مسلمان ملک موجود نہیں، کوئی دارالاسلام موجود نہیں، یہ در حقیقت اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور اپنے لیے آسانی کا جو رستہ تلاش کیا ہے اس کی توجیحات بیان کرنے کے لیے ایک بہانہ تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ حقیقتاً یہ بات کہہ سکیں۔ دوسری بات، جب یہ بات بیان کی جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے، جن ممالک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر پوری آزادی ہے، جو بندہ چاہے کفر پر عمل کرے، جو بندہ چاہے اسلام پر عمل کرے۔ بڑے بڑے اچھے اسلامک سینٹرز موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، وہاں پر رہنے والے مسلمان ان اسلامک سینٹرز کے ساتھ اور مساجد کے ساتھ منسلک ہیں، اور مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگوں سے بہتر ہے۔ اس بیانیے کو حقیقت یہ ہے، آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر
حقائق کے اوپر اور اسٹیٹسٹکس کے اوپر نظر ڈال کر بتائیں کہ کیا یہ سچا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر جا کر بہتر ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گرد و نواح پر موجود کمیونٹی اور اسلامک سینٹرز اچھے ہوں، لیکن کیا یہ اکثریت کو حاصل ہے؟ یہاں سے جانے والے ہر شخص کو یہ حاصل ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وہاں جب آزادی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ مادر پیدر آزاد معاشرہ ہے. وہاں کا قانون اور ضابطہ ماں باپ کو بھی ایک حد سے زیادہ اپنی اولاد کو کسی رستے پر لگانے پر اجازت نہیں دیتا، اور ان کا ایجوکیشن سسٹم اور قانون اور ضابطہ اور معاشرتی اصول اور ضوابط اس طرح سے بنائے گئے ہیں، اس کا خد و خال کیا گیا ہے کہ میں اور آپ بہت زیادہ محنت کر لے تو شاید اپنی ایک نسل کو محفوظ کر سکیں، دوسری نسل کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے میرے بھائی، قرآن اور سنت کے واضح اصول اور ضوابط کو اپنے اپنے اجتہاد کے ذریعے پس پش مت ڈال. قرآن و سنت اس معاملے میں بالکل واضح ہے. وہ معاشرہ جو کفر پر ہے وہ کبھی بھی مسلمان معاشرے کے اللہ رب العزت کے ہاں برابری نہیں کر سکتا، خواہ مسلمان معاشرے کمزور ہوں. اور یہ جو ایک اور بیانیہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں والے سارے اصول اور ضوابط اختیار کر لیے ہیں، صرف کلمے کا فرق. ٹھیک ہے، یہ بات بہت حد تک درست ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ انہوں نے کس حد تک وہ اصول اور ضابطے اور انصاف اختیار کیا ہوا ہے. اپنے لیے اگر میں اپنے گھر میں صفائی ستھرائی اور مالی فراوانی کا انتظام کروں، لیکن وہ ہو چوری کے مال اور ڈاکے کے مال سے، اور پوری دنیا میں ارد گرد موجود میرے پڑوسی جو ہیں وہ اس سے محفوظ نہ ہوں، اور جس کے گھر میں مجھے جو خیر نظر آتی ہو میں بندوق لے کر پہنچ جاؤں اور وہاں سے وہ اٹھا کر اپنے گھر لے آؤں، اور اپنے گھر کے اندر بہت اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ رہتا ہوں، اور آپ مجھے کہیں کہ ہاں آپ بڑے منصف ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں، آپ کے اخلاقی اقدار بہت اچھے ہیں، تو ایسا کہنے والے کی تنگ نظری اور سوچ کا چھوٹا پن یہ بالکل واضح ہے کہ جو یہ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر صفائی ہے اور وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت اچھا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ بڑے پیمانے پر وہ محلے کے کتنے ہی بچوں کو قتل کر کے اور ان کے جو وسائل ہیں ان کو چرا کر اپنے گھر کا یہ ایندھن چلا رہا. پوری دنیا کے اندر ڈاکے مارنے والے، پوری دنیا کو خباثتوں میں مبتلا کرنے والے، پوری دنیا کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایسا جال بچھا کر لوگوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنے والے اور سودی قرضوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کا استحصال کرنے والے، بڑے بڑے طاقتور ایسے بوم اور میزائلز اور اسلحہ جو پلک جھپکنے میں انسانیت کو مٹا کر رکھ سکتا ہے، ان کی تجارت کرنے والے. اور یہ ثابت شدہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی ایجنسیز کس طرح سے منشیات کا لوگوں کو عادی بناتی. ہر قسم کی ڈرگ ٹریفکنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کے اندر مبتلا وہ معاشرے آپ کو صحیح لگتے ہیں اور وہاں کی صفائی ستھرائی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے. تصویر کا ہر زاویہ دیکھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہاں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان صرف کلمے کا فرق ہے، انہوں نے مسلمانوں والے سارے اصول اور ضابطے اختیار کر لیے ہیں. ذرا مسلمان امت کی 1000 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کی تابناکی دیکھیے. جب ویسٹ ڈارک ایجز میں تھا اور مسلمان حکمرانی کیا کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے ایسی ایک بھی خباثت نہیں کی. انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانیت کو خیر کی چیزیں دی ہیں، اور وہ لوگ تھے جن کے دیکھنے پر اور جن کے تاجروں کے
مختلف ساحلوں پر پہنچنے پر اور ان کے اخلاق دیکھنے پر، ان کے اصول اور ضوابط دیکھنے پر اور ان کے معاشی جو اصول اور ضابطے تھے ان کو پرکھنے پر لوگ مسلمان ہوئے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ جو بیانیے ہیں، یہ نیریٹیوز ہیں، یہ آپ اپنے کسی ہیلے بہانے اور اپنے کسی ارد گرد موجود کچھ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کھوکھلے بیانیے۔ ہاں، مسلمان ممالک میں رہتے ہوئے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزوں پہ آپ کو تکلیف پہنچے گی، لیکن اللہ کے ہاں لا الہ الا اللہ کی گواہی، محمد الرسول اللہ کی گواہی اور اسلام کو ایک ضابطہ اور اصول اور دین کے طور پہ قبول کرنا، اس جیسی بڑی نیکی کوئی اور نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو دستور حیات مانے بغیر آئے گا اس سے اس کی زندگی کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ تو یہ جو الٹا ہم نے معاملہ چلایا ہے کہ رزق کی خاطر مسلمان ممالک کو چھوڑ کر دارالکفر میں جا کر رہنا ہے، اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ آپ ان سے سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض یقولن اللہ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھئے، من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو پھر تم کہاں پھرتے ہو، کہاں گمراہ ہو جاتے ہو؟ مفسرین کرام نے کہا آسمان و زمین کا پیدا کرنا اور پھر سورج اور چاند کا مسخر کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کر کے رزق کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جیسے سورج اور چاند ہے، ان کے اپنے اپنے اثرات ہیں زمین سے رزق کے نکلنے کے۔ تو جو دارالکفر میں اسباب موجود ہیں وہ دارالاسلام میں بھی موجود ہیں۔ جو سورج وہاں طلوع ہوتا ہے وہ یہاں بھی طلوع ہوتا ہے، جو چاند وہاں طلوع ہوتا ہے وہ یہاں بھی طلوع ہوتا ہے، جو زمین وہاں کھیتی اگاتی ہے وہ زمین دوسری جگہ بھی کھیتی اگاتی ہے۔ پھر تم یہ پلٹ پلٹ کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی جانب کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ دو طرح سے ہے، کچھ لوگوں کا اللہ نے رزق فراخ کیا ہوا ہے اور کچھ کا تنگ کیا ہوا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ کسی بندے کا زندگی کے کسی مرحلے میں اللہ نے رزق فراخ کیا ہوا اور کسی مرحلے پہ تنگ کیا ہوا، ایسا ہوتا رہتا۔ اگر اللہ نے فراخی عطا فرمائی ہے تو وہ اصول اور ضابطے اختیار کرو جو فراخ رزق والوں کے لیے اللہ نے وضع کیے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، آپ فرمائیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جوڑ جوڑ کر ہمہ وقت اپنے لیے مستقبل کے لیے پریشان ہو کر نسلوں کا سامان ہم نے جمع کر لیا، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا بنے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی موقع پر رزق مقدر کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، تو وہ اصول اور ضابطے اختیار کرو جس کا اللہ نے بتلایا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اگر تنگ ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو تلاش کر، در در پھرنے سے، لوگوں کے ہاتھ پھیلانے سے اور ہر وقت یہ سوچنے سے کہ میں کچھ کروں گا تو ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے یہ دنیا سبب اور اسباب کی بنائی ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی ہوگی کہ انسان گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ بس میں ایسے لیٹا رہتا ہوں، اللہ نے میرے رزق کا انتظام کیا ہوا، وہ آ کر خود سے میرے منہ کے اندر چلا جائے گا اور وہ بغیر چبائے میں
ہضم کر سکوں گا اور مجھے میری ساری ضروریات پوری ہو جائیں. کوئی نوالا بنا کر بھی آپ کے منہ میں ڈال دے اس کو چبانا پڑتا ہے, حلق سے نیچے اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اے اللہ نے دنیا سبب اور اسباب کی بنائی ہے, مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں لیکن ان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کریں اور اس میں اللہ پر بھروسہ رکھیں. کسی وقت کمی اور کوتاہی لگ جائے تو ہر وقت یہ نہ کہتے رہیں پتہ نہیں ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, بندش کرا دی ہے, ہمارے فلاں رشتہ دار نے بندش کرا دی ہے, فلاں نے کرا دی ہے, فلاں نے کرا دی ہے. اللہ تو رزق بھیج رہا ہے, کوئی اور ہے جو آپ کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کے رزق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں, یہی سکھائی گئی ہے. یا اللہ جو آپ عطا فرمائیں اس کے روکنے والا کوئی نہیں, جس چیز سے آپ روک دیں اس کے عطا کرنے والا کوئی نہیں. جب یہ ایمان ہے, یقین ہے, تو فابتغوا عند اللہ الرزق, رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ کے ہاں تلاش کرنا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, بعض لوگوں کو یہ مخالطہ لگ گیا ہے کہ ہم اسلام پر آئیں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے اور فوری طور پر فراوانیاں ہو جائیں. اللہ رب العزت نے اس کا وعدہ کہیں نہیں کیا. رزق کا وعدہ کیا ہے, کتنا یہ اللہ کا فیصلہ. ہاں ہمیں یہ ضرور بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں ہر اس حال میں جو موجود, جس حال میں اللہ نے رکھا. کیوں کہ دنیا کی زندگی ہے ہی تھوڑی سی ہے. یہاں پر اگر اللہ نے دیا ہے تو بھی امتحان ہے, اگر کسی چیز سے محروم رکھا ہے تو بھی امتحان. میں نے اور آپ نے امتحان میں پورا اترنا ہے. اس سورت کا سارا موضوع یہی چل رہا کہ بھائی امتحان میں پورا اترو, سمجھو کہ امتحان میں ہو. جو فراوانیوں میں ہے وہ بھی امتحان میں ہے, جس کو کوئی کمی کوتاہی لگی ہے وہ بھی امتحان میں ہے. دونوں سے ہی ان کے حال کے متعلق سوال ہونا. اس لیے فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, کس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے موت ہونے کے بعد, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا, بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے یقیناً اللہ ہی ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, آپ کہیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور ساتھ فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون, لیکن ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب, یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اور آخرت کا گھر ہی در حقیقت اصل زندگی والا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ علم رکھتے. ان آیات کے متعلق اور اگلی آیات انشاءاللہ جو اس سورت کی اختتامی آیات ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بات کریں گے. آئندہ خطبہ انشاءاللہ اس سورت کا اختتامی خطبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.